جی امان. جی اسد، ویسے تو اس وقت واشنگٹن میں خاصی ٹھنڈ ہے لیکن سیاسی محاذ گرم ہے. جیسا آپ نے کہا، ایک معاملہ تو مائیکل کوہن کا ہے جو صدر ٹرمپ کے پرانے وکیل ہیں، اور کل یہاں پہ ہاؤس کمیٹی، جو ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی ہے، ان کے سامنے ان کی لمبی چوڑی ہیئرنگ ہوئی. 8 گھنٹے تک یہ جاری رہی. یہ کلوز ڈور ہیئرنگ تھی اس کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے، اور اس کے بعد ویسے تو کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی، لیکن لا میکرز کے بعد میں آ کے گفتگو کی، اسے تاثر ایسا ملا کہ جیسے جو رشیا کی جو کنکلوژن کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے شاید کوئی نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں. بٹ اگین میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا گیا. صدر ٹرمپ اس ساری گفتگو کو البتہ جھوٹ اور سیاسی وچ ہنٹ کہہ کے اس کو مسترد کر چکے ہیں. یہ تو ایک معاملہ ہے. دوسرا معاملہ ملر رپورٹ کا ہے، جس کو ریلیز کیا جانا تھا لیکن نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ایوانی نمائندگان ہیں وہاں پہ ایک لیجسلیشن کی جا رہی ہے تاکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو پابند بنایا جائے کہ اس رپورٹ کو مینوان مکمل طور پہ ریلیز کریں، نہ کہ اس کو ریڈیکٹ کر کے یا کچھ حصے اس کے چھپا کے تو پھر پبلک ڈومین میں لایا جائے اس کو. تو کچھ اس طرح کی سیاسی انسرکلمنٹ کا سا محاذ ہے صدر ٹرمپ کے حوالے سے. تو سمٹ جو تھا صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کا، اس میں بھی کوئی معاہدہ چونکہ سامنے نہیں آ سکا. ایکسپیکٹیشنز تھیں واشنگٹن میں اس سے پہلے. اب واشنگٹن کیسے دیکھ رہا ہے اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیں، جب یہ ہنوئی کی جو سمٹ تھی کم جونگ ان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان، اس بارے میں شروع ہی سے جو ٹرمپ انتظامیہ تھی وہ کچھ کانشیس اور کوشس تھی اس کے حوالے سے کچھ اچیومنٹس کی گفتگو کرنے میں، اور اسی طرح ہوا کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا. تو بات چاہے افغانستان کی ہو یا شام کے تنازع کی ہو، لگ ایسے رہا ہے، اور یہاں تجزیاتی حلقے یہی بات کر رہے ہیں کہ اب صدر ٹرمپ اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے کچھ اچیومنٹس دکھانا چاہتے ہیں. تو اسی معاملے میں یہاں کے کچھ جو تھنک ٹینک سے جو منسلک حضرات ہیں، ان سے جب ہم نے اس بارے میں پوچھا تو ان کا کیا کہنا تھا، وہ انہی کی زبانی سنیے. کیونکہ وہ جیتنا چاہتے ہیں. یہ وہ واحد سفارتی کامیابی ہے جس کا وہ پرچار کر سکتے ہیں. ہم شام سے باہر نکل رہے ہیں، ہم افغانستان سے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے نیٹو اتحادیوں سے تعلقات خراب ہیں. دیکھیں، ابھی بھی 43 سے 44% عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بری مقبولیت نہیں ہے، لیکن یہ شاید الیکشن کے اعتبار سے اتنا اچھا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اندرونی اعتبار سے اور خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو 2020 کے جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی صدر ٹرمپ کے لیے چیلنجز ہیں جس کو وہ ٹیکل کرنا چاہیں گے. جی تھینک یو امان.